إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية رواه مسلم معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجاہدین ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں دو عظیم نعمتیں کے موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی
کہ بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کے اندر یہ بات بیان کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کی فہرست بنانا چاہو، تو ہرگز تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں تک اہل علم نے لکھا کہ جتنے سمندر دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام سمندروں کو انک بنا دی جائے، اور جتنے درخت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان درختوں کو قلم کی شکل دی جائے، اس کے بعد اگر کوئی لکھنا چاہے زمین کو کاغذ کی شکل دی جائے، اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں اس روئے زمین میں سب سے اہم نعمت کا اگر ہم ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روئے زمین میں بہت سارے ادیان ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دین کی دعوت دے رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دین کی تبلیغ دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ ہر زاویے سے انسان اپنی اپنی تگود و محنت سے اپنی دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ان تمام ادیان سے اللہ نے ہم کو نکال کر دین اسلام جیسی نعمت سے جوڑا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس کوئی قابل قبول پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتا ہے، اپناتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہوگا۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں اور آپ اگر غور تدبر کریں تو اللہ کی یہ نعمت جو اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی و کامرانی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جب کسی کے پاس چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، اس تک اس بات کا علم ہو جائے کہ میں آخری نبی ہوں اور وہ میرے رسالت پر ایمان نہ لائیں تو الا کان من اصحاب النار، سوائے جہنم کے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے دین اسلام سے ہمیں جوڑا ہے۔ آئیے دین اسلام کے اندر جب ہم آئے ہیں، مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اللہ کی اور ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہے۔ ان نعمتوں میں دو نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے، جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جو ان کے والد محترم ہیں عباس بن عبد المطلب۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے لڑکے عبداللہ ہیں۔ یہ راوی حدیث ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دے۔ اور یہ ایسے مفسر ہیں، محدث ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 6412 میں نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2304 کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح آپ ابن ماجہ کے اندر آپ دیکھیں گے 4170 کی حدیث نمبر آپ کو ملے گی، اور مسند احمد کے اندر 2344 نمبر پہ حدیث ملے گی۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، یا اس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان دو نعمتوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ اور پہلی جو چیز اس میں آئی ہے الصحہ، جس سے مراد صحت ہے، اور فراغہ دوسری جو چیز ہے فراغت ہے، وقت کا میسر آنا ہے۔ آئیے دو نعمتوں پر ہم غور تدبر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے جو ہجرت سے پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے اور طائف کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ اکثریت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ان دو چیزوں کی نعمتوں کو، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے یا ان دو نعمتوں سے غافل ہے۔ پہلی چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت۔ اگر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اٹھائیں گے، آپ نے ایک باب بانا ہے باب الرقاق، اس کے اندر آپ نے یہ بات بیان کی کہ لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ حدیث بتاتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں، اس دنیا کے اندر جو ہماری امتحان گاہ کی زندگی ہے، ان امتحان گاہ کی زندگی میں دو نعمتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جس کے ذریعے میں اور آپ اپنے منزل مقصود کو پا سکتے ہیں، میں اور آپ کامیابی کے راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ میں اور آپ اگر ان دو نعمتوں کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو جانیں، یقین جانیے اللہ کی ہم رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اس پر غور تدبر کریں اور آج کے بعد اپنی زندگی میں ان نعمتوں کی قدر کریں تو ہم اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی جنت کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا غور تدبر کرتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی در حقیقت آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے اندر دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جو نعمت آ رہی ہے وہ ہے آپ کو صحت کے سلسلے میں۔ صحت کیا چیز ہے؟ ہر اس بیمار شخص سے پوچھئے، ہر اس بیمار شخص سے پوچھئے جو آج اپنا مال، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہے یا اس حدیث کو اور گہرائی سے سمجھنا ہے یا اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کر شہر حیدرآباد میں الحمدللہ بہت سارے ایسے ہاسپٹلس موجود ہیں، ہر گلی کوچے کے اندر موجود ہے۔ ہر بیمار سے آپ تھوڑا سا وقت نکال کر پوچھیں کہ یہ آپ کا جو پرابلم ہے، جو بیماری ہے، اس کے بدلے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا مال، میرا جو سرمایہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا سب کچھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے صحت یابی مل جائے، میں شفا یاب ہو جاؤں۔ اس کیفیت میں آپ کو بہت سارے مریض ملیں گے۔ وہاں جانے سے پہلے بھی میں اور آپ اپنی زندگی میں، اپنے جسم کی بیماریوں میں یا دلی بیماریوں میں یا روحانی بیماریوں میں یا دماغی بیماریوں میں اگر میں اور آپ غور تدبر کرتے ہیں تو کتنی ایسی بیماریاں مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہیں جس کے بدولت آج ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میں نے رکھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور ایک جو بیمار ہے ان کے لیے ایک نسخے کیمیا جسے کہتے ہیں، ایسی بیماریاں جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں انسان کو لائق ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، بیماری کی شکل میں، آپ کو ناکامی کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں، خیر اور شر کے ذریعے سے، کسی بھی زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوگی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش کے وقت صحت کا جو مرحلہ ہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے خراب ہونے سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانے، اس زندگی کو غنیمت جانے، اس کی صحت کو غنیمت جانے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جوانی کے اندر گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اس کے اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا، میں ایک عمر رسیدہ ہو جاؤں گا تو مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لوں گا اور مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر اللہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ کسے پتہ ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا؟ کسے پتہ ہے کہ وہ ریٹائر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی اس بات کا اندازہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کل بیٹھے ہوں گے یا زمین کے اندر دفن ہوں گے؟ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایسے خواب غفلت میں رہنا، اس طرح کی سوچ بنانا، اس طرح کے خیالات اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ میرے بھائیوں، صحت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے سلسلے میں علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحت مندی ایک اتنی اہم چیز ہے کہ جب صحت ہوتی ہے تو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کر سکتا ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو اس طرح کی عبادتیں وہ انجام نہیں دے سکتا ہے جس طریقے سے وہ صحت مندی میں دے سکتا ہے۔ اگر اس کی مثالیں اور آسانی سے سمجھنا ہے تو گزشتہ سال جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے گئے ہیں، گرمی کی شدت کو انہوں نے محسوس کیا ہے۔ اس میں سے اکثر لوگوں کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ عمر رسیدہ لوگ موجود تھے، لیکن عمر کی رسیدہ کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں بیماریوں نے گھر کر رکھا تھا، کمزوریاں داخل ہو چکی تھی، وہ اس طرح عبادتیں نہیں کر پائے جس طرح ایک جوانی میں ایک جوان انسان کر سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صحت مندی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو چیز آپ نے بیان کی کہ حقیقت میں یہ دو چیزیں جو ہوتی ہے، فراغت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فراغت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو ساری چیزوں سے بری کر دیا ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذرائع آمدنی بنا دی ہیں، گھر کا سہارا مل گیا، بچے اپنے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ایک انسان فارغ البال ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے۔ ایسے انسان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے، اللہ کی عبادتوں میں شامل ہونے کے بجائے، دین اسلام کو سمجھنے کے بجائے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے بجائے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیائی معاملات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو وہ ضائع کرتے ہوئے دنیا کی ترقی میں یا دنیا گھومنے میں یا دنیا دیکھنے میں یا دنیا کے کونے کونے میں جا کر سیر و تفریح کرنے میں اپنی خیر مناتا ہے، جبکہ یہ وقت جو اللہ نے فارغ کیا ہے یہ آزمائش ہے اس کے لیے کہ وہ ایسے وقت میں کیا کرتا ہے۔ مومن کے لیے ہمیشہ زندگی آزمائش ہوتی ہے، چاہے وقت میسر آئے یا نہ آئے۔ میرے بھائیوں، بیماری کے سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ بیماری کبھی بھی آ سکتی ہے، کس کو بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، عارضی طور پر آ سکتی ہے، دائمی طور پر آ سکتی ہے، اور ایسی بھی آ سکتی ہے کہ مجھے اور آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے تو کبھی بھی کوئی بھی چیز واقع ہو جائے گی۔ بیماری سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صحت مندی کے اندر جو زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے سورہ ذاریات کے اندر یہ بات بیان کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری رضامندی حاصل کرو۔ اور حقیقت میں جو زندگی کا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میں ہمیشہ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں، ہر تدبر کرتے رہیں۔ جب قبرستان سے ہم گزرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ یاد بھی ہو چکا ہے کہ کل نفس ذائقة الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فرد چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا وقت کا غریب ہو یا وقت کا امیر ہو یا وقت کا کوئی بھی ہو، اس دنیا سے اسے رخصت ہونا ہے۔ لیکن اس آیت کے بعد والی آیتوں پر غور تدبر کریں، اس آیت کے بعد والی آیتوں پر غور و تدبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو کچھ تم کر کے آؤ گے دنیا کے اندر، اس امتحان گاہ میں جو کچھ تم لکھو گے، صحت یابی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، آپ جو کچھ کرو گے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ سارے اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا اہم انسان وہ ہے جو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور یہ بیماری آنے سے پہلے صحت مندی میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا اور اللہ کو رضا رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ فراغت، مصروفیت بڑھنے سے پہلے، انسان مصروف ہونے سے پہلے، اپنی معاشی مسائل میں الجھنے سے پہلے یا اپنی زندگی کے مسائل میں الجھنے سے پہلے، جب وقت میسر آ جائے، اللہ کی رضامندی کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی زندگی دینے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو یقین جانیے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے حوالے کر دے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ صبح شام کا مقصد ہے، یہ ہمارے جسم میں روح رہنے کا مقصد ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صحت کی نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے، فراغت کی نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنے وقت کو لگائیں۔ دنیا کی ساری خبروں کی ہمیں خبر رہتی ہے، کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، کون سا ملک کون سا ہتھیار تیار کر رہا ہے، کون سی کرکٹ ٹیم کون سی چیز کو خرید رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نوجوانوں کی کیفیت کو دیکھیں، ایک الگ روی کا شکار ہیں، اور ضعیف حضرات جو بزرگ ہو چکے ہیں، اپنی زندگی کے 50 سالہ زندگی کا لمحہ گزار چکے ہیں، اگر ان کی کیفیت کو دیکھیں تو وہ فلاں ابن فلاں کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ فلاں ابن فلاں کی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو وقت ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کا ہے، اپنی جنت کو بنانے کا ہے، جہنم سے بچانے کا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی سارے خبریں لے کر اگر آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا علم ہے، دینی علم نہیں ہے جو آگے چل کر آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ دینی علم پر آپ غور تدبر کرتے ہیں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے، مجھے کیسے کرنا چاہیے، یہ غور تدبر کریں گے۔ وقت میسر آئے وقت نکالیں گے، علم حاصل کریں گے، اپنی خبر کی تیاریاں کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کبھی وہ قبرستان سے گزرا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ایک نہیں دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، رویا کرتے تھے آج ہم نے اپنے قبرستانوں پر گھر بنا کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا گوارا کیا، لیکن کبھی قبر پر گزرتے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالے۔ وہ ڈر و خوف ہمارے دلوں میں طاری نہیں ہے کیونکہ وقت ہی میسر نہیں ہے۔ وقت اگر میسر آ رہا ہے تو یہود و نصارہ کی سازشوں کے ہم شکار ہے۔ 1.5 GB ختم کرنے تک سکون ہم کو میسر نہیں آتا ہے، 2.5 GB ختم کرنے تک ہم کو سکون میسر نہیں آتا ہے۔ فون کے بغیر جینا ہماری زندگی نہیں ہو چکی ہے، یقیناً فون کے ساتھ رہی ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے، لیکن دیکھیے وہ وقت جو میسر آ رہا ہے کیا آپ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے لگا رہے ہیں یا صرف وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ بڑی قیمتی شے ہے۔ تو میں بتانا چاہتا تھا، قبر کو جب وہ دیکھتے تھے زار و خطا رویا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ جہنم کی وعید کا تذکیر آتا ہے آپ نہیں روتے، جہنم کی چیزوں کا تذکیر آتا ہے آپ نہیں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ خبر ہے۔
یہ خبر ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری نوجوانوں سے، میری بزرگوں سے، میری ماں اور بہنوں سے کہ آخرت کی منزل سے سب سے پہلی منزل جو خبر ہے اس میں ہونے والے سوالات کی تیاری ہم نے کتنی کی ہے، کتنا اس پر ہم نے غور و تدبر کیا ہے، کتنا وقت ہم نے اس پہ لگایا ہے۔ جو وقت میسر آ رہا ہے، یہ صحت جو میسر آ رہی ہے، اس نعمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی منزل کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ سوالات ہے، اس کے پیچھے پڑے کہ جواب کیسے دینا ہے، کیسے تیاری کرنا ہے، کیا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی ساری خبریں ہر کسی کے پاس ہے، کون سی کمپنی کون سی چیز لانچ کر رہی ہے، کون سی کمپنی کون سی چیز کو اپڈیٹ کر رہی ہے، کون سا انجینئر کون سے ماڈل کو اپڈیٹ کر رہا ہے، ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے۔ کون سا ڈاکٹر کس طریقے سے آپریشن کر رہا ہے، کیا بجٹ اس کا پلان ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے، یہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے، یہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے، یہ صحت کی نعمت کو غنیمت نہیں جانا ہے، تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے آپ غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل، اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ آج جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جسم بنانا بری بات نہیں ہے، باڈی بلڈنگ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا مقصد دین کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ کا مقصد کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے ظلم کو روکنا مقصد ہے، آپ کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ صحت مندی، اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اگر اس طرح آپ جیم کرتے ہیں، آپ کا پیسہ جو لگ رہا ہے، آپ کا وقت جو لگ رہا ہے، آپ کی باڈی جو بن رہی ہے، اگر نیت خالص ہو، یقین جانیے وہ فائدہ مند ہے۔ جو وہ نوجوان جو دنیا کے ساری چیزوں کے پیچھے آج پڑا ہوا ہے لیکن آخرت کو بھول چکا ہے، اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ بوڑھے ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانیے، کیونکہ جوانی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جوانی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کی عبادتیں بڑی اہم ہوتی ہے۔ اور ہر کوئی جانتا ہے، جو دشمن اسلام ہے وہ جانتا ہے کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو برباد کرنا ہے، کسی قوم کو ناکام کرنا ہے، یا کسی قوم کی ترقی آگے نہیں ہونا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے نوجوانوں پر حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی جب کمزور ہو جاتی ہے تو آنے والی نسلیں خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہی یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی وجہ کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں کی کیفیت کو دیکھیں، راتوں کو جاگنا، جوانی کی قدر نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پتہ نہیں کب کس کی موت ہو جائے، کب کس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسری جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ صحتک قبل سقیمک، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ صحت کے سلسلے میں اور ایک بات یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھیں۔ بیماریاں جسمانی جو پیدا ہوتی ہے، بیماری جو جسمانی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان کی ہے، اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے۔ اگر تہجد کا اہتمام کر لیا جائے، تہجد کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ، ساری چیزیں ہم اپنے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن ایک نسخے کیمیا ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ جسمانی بیماریوں کی دوا تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں صحت کو اپنائیں، بیماریوں سے دور رہیں۔ تیسری جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَخْرِكَ، یہ بات یاد رکھیں کہ مالدار اگر لوگ ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے
تو وہ مال کا صحیح استعمال کرو اس سے پہلے کہ تم فقیر بن جاؤ۔ اس میں دونوں باتیں آتے ہیں، جو فقیر ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، وہ ہمیشہ نہیں ہوں گے، ممکن ہے کہ ایک دن مالدار ہو جائیں گے۔ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ مالدار نہیں رہیں گے، ممکن ہے کہ ایک دن فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، مسکین ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے اپنے مال کا صحیح استعمال کرو۔ دنیا بنانے کے لیے تو مال استعمال ہوتا ہے، آخرت بنانے کے لیے ہم مال استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کس طریقے سے کرتے ہیں، کتنی کوانٹٹی میں کرتے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے، اللہ کے گھر بنائیے، مدارس کو آباد کیجئے، مساجد کو آباد کیجئے، یتیم غریب مسکین کا سہارا بنیے۔ جو آپ کا مال ہے، یہ مال آپ کے ہاتھ سے جانے سے پہلے اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، جنت بنانے کے لیے اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 5 چیزوں کے جانے سے پہلے 5 چیزوں کو تم غنیمت جانو۔ چوتھی جو چیز آتی ہے وہ فراغ قبل شغلک، کہ فراغت جو بڑی آپ کو میسر آ رہی ہے، نکاح زندگی کا حصہ ہے، بچے زندگی کا حصہ ہے، تجارت ایک زندگی کا حصہ ہے، زندگی میں آنے والے مسائل سے پہلے، زندگی میں آنے والے امتحان سے پہلے جب تم کو موقع میسر آئے اس کو غنیمت جانو۔ اور 5ویں جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حیاتی کا قبل موتک، وہ حیاتی کا قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ موت آنے کے بعد غرغرہ شروع ہوگا، نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، نہ نیکیاں قبول ہوگی۔ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ مومن کی میں مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، بات تو بہت ساری تھی۔ ایک اور آیت بڑی اہم ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کو اٹھائیے اور اس کو پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے اس نعمت کو دیکھیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ آج تم تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، انا کا شکار ہو، منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، غور تو کرو کہ کس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، ایک پانی کا خطرہ۔ اور آج دنیا میں اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، سلف کے خلاف ہماری زبانیں کھلتی ہے۔ بڑا تعجب یہ ہوتا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائے، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَفْئِدَةَ، اللہ نے دل بنایا تاکہ تم شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے میں نے پہلی جگہ پر آیت پڑھی تھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں کس طرح کی تکالیف ہے، کس طرح کی آزمائش ہے، کس طرح کی مصیبت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی یہ ناشکری کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں جو بڑی اہم تھی، صحت اور فراغت، اس سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ زندگی کے اندر ایک مومنانہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بیماری سے پہلے صحت یابی میں اللہ ہمیں رضا مند، اللہ سے رضا راضی ہونے کی عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مصروفیت سے پہلے جو وقت میسر آئے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دانی فاری میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے۔ شکر کرنے سے مراد کیا ہے یا شکر کیسے کریں؟ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھیں، کپڑا پہن رہے ہیں دعا پڑھیں، پانی پی رہے ہیں دعا پڑھیں، روز مرہ کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پہلا طریقہ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات جاری کیے ہیں
جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کی استطاعت ہو جائے حج کو چلے جانا، جو فرائض اللہ نے رکھے ہیں ان کو ادا کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جمعہ کے علاوہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ غور کریں کہیں اللہ کے عذاب میں شامل تو نہیں ہیں۔ صحت یابی ہے، مالداری ہے، فراغت ہے، مساجدیں موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، خطبہ موجود ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا، بندہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے رہا ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کچھ نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد کچھ لمحہ گزرتا ہے، ہارون رشید پانی پینے کے لیے منگاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہو اور کہیں پر پانی میسر نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، اس کے لیے کیا دینے کے لیے تیار ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہے، کہتے ہیں اس پانی کے لیے جب مجھے شدت کی پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو، ایک پیالہ میسر آ رہا ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں ساری میری سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ پانی پی کر جان بچا سکوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے برکت کی دعا دی۔ جب پانی پیا تو کہا، پانی پینے کے بعد کہتے ہیں یہ جو پانی آپ نے پیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کے راستے کو بند کر دے، اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر ایسی حالت آ گئی تو میری ساری سلطنت اس کے حوالے کروں گا تاکہ پانی کا صحیح اخراج ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پیٹ، یہ زبان، یہ جو کچھ ہے، مال ہی نعمت نہیں ہے، ترقی ہی نعمت نہیں ہے، طاقت ہی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اللہ نے جو بنایا ہے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ جس کو جو چیز میسر نہیں ہے اس سے ملیے، اس سے بات کیجئے، اس پہ غور تدبر کیجئے، تو جب احساس ہوگا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو فجر پڑھنے میں کیا حرج ہے، ظہر پڑھنے میں کیا حرج ہے، عصر پڑھنے میں، آپ کی ترقی اللہ کے احکامات میں ہے، دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نعمتوں میں اضافہ شکر پر ہے اور دردناک عذاب اس صورت میں ہے جب آپ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ زندگی میں جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بے سکونی ہے، غور تدبر کریں۔ آئینے کے سامنے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اپنے آپ پر اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔